اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وامتہ الکریمۃ وبارک وسلم۔ کل جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا کہ صلح کلیوں میں جو لیڈر ٹائپ کے ہیں وہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ابھی وقت یہ نہیں ہے کہ آپسی اختلاف کو دیکھا جائے، ابھی سب کلمہ پڑھنے والے ایک ہو جائیں، جیسے دوسرے قوم میں الگ الگ فرقے ہیں مگر وہ سب ایک ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں، کچھ جواب کل آپ نے سماعت فرمایا، اب آگے سماعت فرمائیں۔ فرماتے ہیں سرکار مظہر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری قوموں کے مختلف فرقے آپس میں کتنے ہی اختلافات رکھتے ہوں مگر کافر و بے ایمان ہونے میں سب ایک ہیں۔ مثال دیتے ہیں کس کی؟ دوسری قوموں کو دیکھو، ایک ہو جاتے ہیں۔ تو دوسری قوموں میں آپس میں جتنا بھی اختلاف ہو مگر وہ سب کافر ہونے میں اور بے ایمان ہونے میں ایک ہیں، اور بحکم الکفر ملت واحدہ، ان سب کا باہمی اتفاق و اتحاد کچھ جائے تعجب نہیں۔ حدیث پاک میں ہے الکفر ملت واحدہ، کفر سب ایک ملت ہے۔ تو جب کفر سب ایک ملت ہے، وہ سب ایک ہو جائیں تو ان کے لیے تعجب کی کیا بات ہے؟ لیکن ان فرقہائے مرتدین کے ساتھ مسلمانوں کے اختلافات، یعنی وہابیوں، دیوبندیوں، رافضیوں، قادیانیوں جو مرتد ہیں، ان کے ساتھ جو ہمارے اختلافات ہیں، تو فرماتے ہیں لیکن ان فرقہائے مرتدین کے ساتھ مسلمانوں کے اختلافات ہرگز آپس کے اختلافات نہیں، یہ آپس کا معاملہ نہیں ہے۔ یہ فرقے تو اپنے عقائد کفریہ کے سبب اسلام ہی سے خارج ہو چکے، مسلمان ہی نہیں رہے، اپنے عقائد کفریہ کی بنیاد پر۔ اشرف علی تھانوی نے معاذ اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پاک کو جانوروں، بچوں، پاگلوں کی طرح لکھا معاذ اللہ رب العالمین۔ خلیل احمد امبیٹوی، رشید احمد گنگوہی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو شیطان کے علم سے کم بتایا معاذ اللہ رب العالمین۔ اسماعیل دہلوی نے لکھا معاذ اللہ سرکار کے بارے میں مر کے مٹی میں مل گئے۔ تو اس طرح کی بہت ساری خباثتیں، تو یہ تو آپس کا معاملہ تھوڑی ہے، یہ تو ایسے عقائد کفریہ ہیں کہ ان کی وجہ سے جو لوگ ان عقائد والے ہیں، یعنی وہابی، دیوبندی، یہ سب اپنے عقائد کفریہ کی وجہ سے اسلام سے خارج ہیں، مسلمان ہی نہیں ہیں۔ تو فرماتے ہیں یہ فرقے تو اپنے عقائد کفریہ کے سبب اسلام ہی سے خارج ہو چکے، البتہ مذہب اہل سنت کے چاروں گروہوں حنفیہ، شافعیہ، مالکیہ، حنبلیہ کے باہمی فرعی اختلافات بے شک مسلمانوں کے آپس کے اختلافات ہیں۔ حنفیوں کا شافعیوں سے اختلاف، شافعیوں کا مالکیوں سے اختلاف، مالکیوں کا حنبلیوں سے اختلاف، مسئلے میں جو اختلاف ہے، یعنی کوئی تکبیر تحریمہ میں کانوں تک ہاتھ لے جاتا ہے، جیسے کچھ کندھوں تک ہاتھ لے جاتے ہیں، اور ہاتھ ہم جو ہے ناف کے نیچے باندھتے ہیں، کچھ ناف کے اوپر باندھتے ہیں، کچھ اور اوپر باندھتے ہیں، کچھ ہم جو ہے رکوع سجدہ کرتے ہیں تو ہاتھ نہیں اٹھاتے، رفع یدین نہیں کرتے، شافعی لوگ کرتے ہیں۔ تو یہ جو اختلاف ہے، مسائل میں اختلاف ہے، تو یہ مسلمانوں کے آپسی اختلاف ہیں، مگر وہابیوں، دیوبندیوں، رافضیوں، قادیانیوں جو اختلاف ہے یہ آپسی اختلاف نہیں ہے، وہ تو اپنے عقائد کفریہ کی وجہ سے کافر ہیں، مرتدہ مسلمان ہی نہیں ہیں۔ جب مسلمان نہیں تو ان کا اختلاف آپس کا تھوڑی ہوا، یہ تو دین و ایمان کا مسئلہ ہوا۔ فرماتے ہیں تو ان اختلافات فرعیہ کے سبب، یعنی حنفی، شافعی، مالکی کا جو اختلاف ہے، سنی مسلمانوں میں بحمد اللہ تعالی کوئی لڑائی جھگڑا نہیں۔ امام شافعی کا، مالکی کا، حنبلی سے جو اختلاف ہے تو اس کی وجہ سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، وہ بھی سنی ہیں۔ سچا مسلمان کرسیوں، وزارتوں، حکومتوں کے لالچ میں اپنے پیارے دین و مذہب کو ہرگز نہیں چھوڑ سکتا، بلکہ وہ اپنی جان و آبرو سے زیادہ پیارے اپنے سچے دین و مذہب پر کرسیوں، وزارتوں، حکومتوں، غرض کے دنیا کی ساری دولتوں، تمام راحتوں کو قربان کر دے گا۔ وللہ الحمد۔
مسلمان سچا وہ ہے جو کرسی کی وجہ سے دین کو نہیں چھوڑے گا، بلکہ دین کے لیے کرسی کو چھوڑ دے گا۔ دولت کے لیے دین کو نہیں چھوڑے گا، بلکہ دین کے لیے دولت کو چھوڑ دے گا۔ یہ ہے مسلمان کی شان۔ ہاں فرماتے ہیں پھر جب کہ ہندوستان میں کلمہ گویان اسلام کی مجموعی تعداد بھی دوسری قوم کے مقابلے میں اقلیت ہی ہے، کلمہ پڑھنے والے جتنے ہیں سب کو ملا لو تب بھی جو ہے دوسری قوموں سے زیادہ نہیں ہو جائیں گے، زیادہ وہ ہیں، اور سب مل جائیں گے، وہابی، دیوبندی، رافضی، قادری، سب مل کر کے پھر بھی کم رہیں گے، اقلیت ہی میں رہیں گے۔ تو ان مرتد فرقوں کے ساتھ اتحاد و وداد کرنے کا بھی کیا نتیجہ ہوگا؟ اگر اتحاد کر کے ان سے بڑھ جاتے، تعداد میں زیادہ ہو جاتے، تو ایک ظاہری طور پر بات سمجھ میں آتی ہے کہ دنیاوی اعتبار سے زیادہ ہو جاتے، مگر سب ملنے کے بعد بھی کم ہی رہیں گے، اقلیت ہی میں رہیں گے، اکثریت تو ہو نہیں جائے گی۔ تو کیا نتیجہ ہوگا؟ وہ اقلیت تو پھر بھی اقلیت ہی رہے گی۔ مدعیان اسلام مرتدین کو ملا لینے کے بعد بھی اقلیت اکثریت نہ ہوگی تو خدا و رسول جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم کے دشمنوں کے ساتھ اتحاد و اتفاق کا خسرت دنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین کے سوا کیا حاصل؟ دنیا میں بھی نقصان، آخرت میں بھی نقصان، تو پھر نہ یہاں فائدہ نہ وہاں فائدہ، دونوں جگہ نقصان میں رہے تو اس سے کیا؟ ایسا اتحاد کس مقصد کا؟ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور فرماتے ہیں جو اس زمانے میں صلح کلی ٹائپ کے لوگ تھے، نیتا جو پاکستان بنانے کا مطالبہ کر رہے تھے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم جو ہے پاکستان بنا لیں، حکومت ہماری ہو جائے گی، پھر ہم آپس میں طے کر لیں گے۔ تو اس زمانے میں یہ فرما رہے ہیں، اور یہ تو سیدھے سادھے مسلمانوں کو محض سبز باغ ہی دکھانا ہے کہ حکومت حاصل ہو جانے کے بعد یہ مذہبی اختلافات آپس میں طے کر لینا۔ حکومت اگر مل بھی گئی تو اس کی باغ ڈور، اس کا حل و عقد، اس کا بست و کشاد، سب کچھ معاذ اللہ انہی صلح کلی و نیچری و لیگی و بے دین لیڈروں کے ہاتھ میں ہوگا۔ ابھی جب کہ گنجوں کو ناخن نہیں ملے ہیں، یہ حال ہے کہ دین و مذہب پر قہقہے اڑائے جا رہے ہیں، ایمانیات و اعتقادات پر ٹھٹھے لگائے جا رہے ہیں۔ اگر معاذ اللہ حکومت خود اختیاری مل گئی تو یہ تمام مذہبی اختلافات طے تو ضرور کر دیے جائیں گے، مگر اس طرح جیسے مرتد مشرقی کہہ چکا۔ عنایت اللہ مشرقی ایک تھا جو انہی لیگیوں کے ساتھ تھا، اس نے کیا کہا تھا سنیے، اس نے کہا سب اعتقادی کتابیں، اعتقادی عقیدے کی جتنی کتابیں ہیں، جلا کر فی النار و سقر کر دی جائیں گی معاذ اللہ۔ مذہبی کتابوں کا رکھنا جرم قرار دے دیا جائے گا۔ جب حکومت نہیں ملی تب دعویٰ کر رہے تھے کہ حکومت مل جائے گی، یہ کر دیں گے معاذ اللہ والعیاذ باللہ تعالی۔ بھولے بالے پیارے سنی مسلمانوں، اپنے دشمنوں سے ہوشیار ہو، اس سے پہلے کہ ہوشیار ہونا کچھ نفع نہ دے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام پر، سنیت پر، مسلک اعلیٰ حضرت پر سختی سے قائم و دائم رکھے، آمین برحمتہ۔